سوال ہے کہ تجلیات صفاتی بھی تو اللہ کریم کی تجلیات ہی ہیں، پھر تجلیات ذاتی کو تجلیات صفاتی سے الگ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دیکھو، اللہ کی ذات ایک الگ حقیقت ہے، صحیح، اس کی صفات اس کی الگ حقیقت ہے۔ فرد ایک حقیقت ہے، اس کا عالم ہونا ایک اور حقیقت ہے، اس کا انکر ہونا ایک اور حقیقت ہے، اس کا واعظ ہونا ایک اور حقیقت ہے۔ تو یہ حقیقتیں اپنی جگہ قائم ہیں، یہ خلط ملط نہیں ہوتی۔ ذات اس کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، صفات بھی اس کی ذاتی ہیں اور وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی۔ کوئی صفت اللہ کی ایسی نہیں جو کبھی نہیں تھی، اب حاصل ہو گئی، اب ہے، کب نہیں رہے گی۔ اس کی ذات کو بھی دوام ہے، اس کی صفات کو بھی دوام، اس کی ذات بھی ابدی ہے، صفات بھی ابدی ہے، لیکن ذات اور صفات دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان ہونا ذات ہے، عالم ہونا صفت ہے۔ انسان ہونا ذات ہے، انجینئر ہونا ایک صفت ہے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے، انہیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی، آج کل جو ہمارے یہ حالات چل رہے ہیں کہ ایک طرف سے یہ تھوڑا سیاسی سوال میں اپنے پاس سے کرنے لگا ہوں، ایک طرف سے ایک پارٹی الزامات لگاتی ہے جی دھاندلی ہوئی ہے، دوسری کہتی ہے جی ہوئی ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں، یہ وہ، اور تیسری جو اقتدار میں ہے وہ کہتی ہے جی کہ چلو جو بھی ہے اب چلنے دو۔ کس طرف جا رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں، کیا سلسلہ، اس کا انجام کیا ہوگا؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جو طریقے انتخاب ہیں ہمارے، اس میں دھاندلی کہاں نہیں ہوتی اور کب نہیں ہوتی۔ بالکل صحیح۔ بنگلہ دیش میں کچھ نہیں ہے، ساری اپوزیشن نے بائیکاٹ کر دیا، اکیلا ایک جماعت نے الیکشن لڑ کے حکومت بنا لی۔ کوئی اس سے بھی بڑی دھاندلی کی مثال ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امریکہ کے صدر کی دھاندلی کا سپریم کورٹ تک گیا، جب سپریم کورٹ نے فیصلہ یہ دیا کہ اب جو ہو گیا اس پر قناعت کرو، اسے ڈسٹرب نہ کرو۔ صحیح۔ بش کی دوسری ٹرم کا فیصلہ ہی سپریم کورٹ کی، امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ دیا کہ جو دھاندلی ہوئی ہے لیکن جو ہو گیا، گورنمنٹ بن گئی ہے، لیٹ اس کنٹینیو اٹ۔ صحیح۔ یہ تو انسان کے بنائے ہوئے طریقے ہیں، ان کی بنیاد اور جو سوچ ہے ان کے پیچھے وہی فراڈ پر ہے کہ اس طرح کر کے ہم جیت جائیں گے۔ یہ کہاں نہیں ہوتی، اور جو دھاندلی کا شور کر رہے ہیں ان کی کتنی سیٹوں پر نہیں ہوئی، جو انہوں نے جیتی ہیں ان میں کس پر دھاندلی نہیں ہے؟ صحیح۔ اگر اس کی پڑتال کریں تو وہاں بھی ملے گی۔ اس لیے میرے خیال میں جو ہو گیا ہے اس پر اگلے الیکشن کا انتظار کر لو، اگلے میں پھر آپ بھی زیادہ کر لینا، اس دفعہ آپ نے کم کر لی ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ اس میں اچھا، اس میں یہ تو جو اس وقت دیکھیں جی، جو طریقہ اسلامی ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ آپ نے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیبنٹ اور وہ کیبنٹ اور یہ وہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ایک بندہ ذمہ دار ہونا چاہیے پورے ملک کے سارے امور کا۔ صحیح، ایک بندہ۔ اب وہ جو کابینہ بناتا ہے تو کابینہ اسے مشورے دے سکتی ہے، فیصلہ اسی ایک بندے کا ہوگا۔ صحیح۔ فیصلہ کابینہ یا کابینہ کے ووٹوں پر نہیں ہوگا۔ شورا جو ہے وہ مشورہ دے سکتی ہے امیر کو، لیکن فیصلے امیر کے ہوں گے، اور ایسا بندہ چنو جو پورے ملک کو چلانے کی استعداد رکھتا۔ اس کا طریقہ انتخاب یہ ہے جس طرح ابوبکر صدیق کا ہوا، فاروق اعظم کا ہوا، عثمان غنی کا ہوا، حضرت علی کا ہوا، کہ اکابرین امت، ہر شعبے کے سنجیدہ اور سرکردہ لوگ کسی ایک بندے پہ متفق ہو جائیں کہ اس میں اہلیت ہے۔ جب وہ اسے نامزد کریں تو پھر پبلک پہ پیش کیا جائے کہ سب نے اس کو نامزد کیا، تم اتفاق کرتے ہو؟ اگر لوگوں کی کثرت اتفاق کر لے تو ٹھیک ہے۔ بالکل صحیح۔ کسی حد تک امریکہ نے اس کو اپنایا ہے، یعنی ان کی پارٹی جو ہے، پہلے پارٹی میں لیڈر چنے جاتے ہیں 2-3، پھر پارٹی میں الیکشن ہوتا ہے، پارٹی رائے دیتی ہے کہ یہ نہیں، اس کو آگے کیا جائے، پھر وہ جا کر ملکی الیکشن لڑتا ہے۔ صحیح، لیکن وہ بھی کسی حد تک ہے جو آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ جو اکابرین ہیں اور جو وہ پارٹی کے معززین اسے چنتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، پھر وہ پارٹی پہ الیکشن میں 2-3 کو چن کر پیش کرتے ہیں، وہ 2 یا 3 بندے اپنی پارٹی کے چنتے ہیں، پھر پارٹی میں الیکشن کراتے ہیں۔
بالکل پھر صحیح. ان میں سے جو جیت کر آتے ہیں پھر اسے الیکشن میں اتارتے. اسی طرح دوسری پارٹیاں بھی اپنے چن کے لاتی ہیں. تو انہوں نے کچھ نہ کچھ اسلامی طریقے کے قریب کر لیا ہے. تو ریسپانسیبل ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف دا امریکہ فار ہول امریکہ. بالکل صحیح, کہ نہیں, بالکل صحیح. فیصلے اسی کے. اور میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی مطالبات کیے بھی جا رہے ہیں اپوزیشن کی جانب سے اور عمران خان صاحب کی جانب سے کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے آئندہ انتخابات کا, تو وہ بھی غلط ہے. بیسیکلی تو اس کو اگر سسٹم بنانا ہی ہے اور چینج ہی کرنا ہے تو پھر عین اسلامک قوانین کے مطابق اور گزارش یہ ہے جی, اسلام سے تو اللہ ہمیں معاف کرے, وہ آر افریڈ آف اسلام. ہم اسلام کے نام سے ڈرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ ساری عیش و عشرت چھین لیں, اور یہ غلط سوچتے ہیں. اسلام عیش کرنے سے, آرام کرنے سے, اچھا کھانے سے منع نہیں کرتا. کرو عیش, کہتے ہیں دوسروں کا مال چھین کر اس پر عیش نہ کرو. بالکل صحیح. یہ اس سے ڈرتے ہیں کہ یار مزہ تو اسی میں ہے جب کسی کا چھین کر اڑایا جائے, تو یہ اس سے روکتا ہے. اپنا کما کے تو اڑانا وہ تو مشکل ہوتا ہے نا. مشکل ہوتا ہے. صحیح. تو اسلام سے خواہ ڈرتے ہیں. اگر اس سسٹم میں بھی یہ جس حد تک کر سکتے ہیں دیانتداری کر لیں, لیکن کیونکہ یہ بندوں کا بنایا ہوا ہے اس میں خرابی رہے گی. اور اگر بندوں کا تجویز, اسلام اللہ کا تجویز کردہ طریقے حیات ہے. یہ بندوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. بندے جو چیز بھی بناتے ہیں اس میں اپنی گنجائش رکھتے ہیں, کوئی داغ پیچ رکھتے ہیں, بھئی اس میں یہ رہیں گے, اسے برداشت کرو. اصل ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے جی کہ ہر بندے کو جلدی ہے کہ میں سربراہ بن جاؤں. کاش اتنا عمل اس اسلامی ریاست میں ہو جاتا تو یہ جنت نظیر